فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جناب صدر اور معزز سامعین، تقریر کرنے کے لیے جو مجھے موضوع دیا گیا، آزادی کی نعمت اور ہماری ذمہ داریاں، جناب صدر میں یہاں پر ایک بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جناب صدر کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے مل جاتی ہیں، لیکن آزادی ایک اتنی بڑی عظیم نعمت ہے جو آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر کاوش کے، بغیر قربانیوں کے نہیں دی۔ قربانی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں، پسینے کی جگہ خون بہانا پڑتا ہے، بچوں کو ذبح کروانا پڑتا ہے، جوان بیٹوں کے جنازے کاندھے پہ اٹھانے پڑتے ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں، دولتیں نلام ہوتی ہیں، تب جا کر آزادی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ جناب صدر تاریخ اس بات پر شاہد ہے، جس قوم نے آزادی کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اسے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جو قوم یہ قربانیاں نہ دے سکے وہ کبھی بھی آزادی کی نعمت کو نہیں حاصل کر سکتی۔ تو شاعر کہتا ہے، فنا اللہ کی طے میں وفا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جناب صدر یہ وہی آزادی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دیں۔ یہ وہی آزادی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بلال نے اپنے آپ کو انگاروں پہ لٹوانا گوارا کر لیا۔ یہ وہی آزادی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سمیہ نے جسم کے ٹکڑے کروانا گوارا کر لیے۔ جناب صدر یہ وہی آزادی ہے جس کی خاطر احد کا میدان سجایا گیا۔ یہ وہی آزادی جس میں بدر میں خدا کے دشمنوں کا مقابلہ کیا گیا۔ یہ وہی آزادی ہے جس کی خاطر لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ جناب صدر لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے۔ حالات کے خونی منظر سے اس دور میں جینا لازم ہے جس دور میں جینا مشکل ہو۔ جناب صدر ہم بر صغیر پر نظر دوڑاتے ہیں تو بر صغیر میں مسلمانوں نے اسی آزادی کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے اور 1764 میں میر قاسم نے اور 1799 میں ٹیپو سلطان نے اور 1826 میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سید احمد شہید کی قیادت میں مسلمانوں نے اسی آزادی کی خاطر ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں سے لے کر وادی کشمیر کی کھائیوں اور خلیج بنگال تک کی سرزمین کو اپنے خون سے لالہ زار بنا دیا۔ جناب صدر 1857 میں اسی آزادی کی نعمت کی خاطر مسلم علماء کے اوپر بے شمار ظلم کی انتہا کرتے ہوئے بے شمار علماء کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا۔ کہیں سور کی چمڑی میں سی کر ان کو قتل کیا گیا اور کہیں سور کی جو چربی ہے ان کے جسموں پر مل کے ان کو زندہ جلایا گیا اور 14,000 علماء کا قتل عام کیا گیا۔ تاریخ ہجرت میں ڈاکٹر دانش لکھتا ہے، پشاور سے لے کر دہلی تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر مسلمانوں کی لاش نہ لٹکی ہو۔ جناب صدر ایسے حالات میں ہمارے اسلاف نے آزادی کی نعمت کو حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا۔ تو شاعر کہتا ہے، کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے، کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے۔ اس قوت عالم میں دل نظر کی آجا واری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے۔ دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔
जनाब सदर, जो कौम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाती है वो उसे दोबारा गुलामी की जंजीरें पहना दी जाती हैं। तो शायर कहता है गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जनाब सदर, वो कौम हमेशा के लिए गुलामी के गड़े में धकेल दी जाती है। तो शायर कहता है कि चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है। जनाब सदर, हमारे ऊपर जो ये आज़ादी इतनी कुर्बानियाँ दे के हमने हासिल की है, हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के ऊपर अमल करते हुए हम एक होकर अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। तो शायर कहता है फर्दे कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बरूने दरिया कुछ नहीं। वस्सलाम।